تو ایک تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہوتے، لیکن یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں، پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ یہ صورت پیش آئی، یہ واقعہ ہوا صحیح روایتوں کے مطابق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم ارہ على صورته التي خلق عليها الا مرتين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل شکل میں، اصل صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ باقی ایک اور روایت ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور مرتبہ ابتدائی نبوت کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، لیکن وہ روایت تھوڑی ضعیف ہے اور مشکوک سند ہے اس کی۔ تو بہرحال 2 بار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اصل شکل میں دیکھا ہی تھا۔ ایک مرتبہ جس کا تذکرہ سورۃ التکویر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے میں دیکھا۔ یہ اصل سب سے پہلی بار جو پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، یہ کب واقع ہوا تھا، یہ معاملہ کب پیش آیا تھا؟ تو جب فترہ وحی کے بعد، فترہ وحی کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وحی جب نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک مدت کے لیے 3 سال کی مدت تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی 3 سال تک اس وحی کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ جو مدت ہے، جس مدت میں، جس پیریڈ میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور کوئی وحی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس مدت کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی فترہ وحی۔ فترہ یعنی انقطاع، رک جانا، وحی کا رک جانا، اس 3 سال کی پیریڈ کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ تو اس 3 سال کی پیریڈ کے بعد جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ان کی اپنی اصل شکل میں دیکھا، اور جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی مخلوق تھی کہ پورے آسمان کو انہوں نے اپنی جسم سے ہی ڈھانپ لیا تھا، اتنی بڑی مخلوق تھی، اور زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، 600 پر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہ پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور دوسری مرتبہ کے تعلق سے سورۃ النجم میں اللہ کے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اور دیکھا، دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو المسجد الحرام سے المسجد الاقصی کا سفر کرایا گیا، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، تو سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ تو یہ 2 مرتبہ صحیح روایت سے جو بات ثابت ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو یہ تیسری قسم ہے، 3 صورتیں بیان ہوئی۔ اب چوتھی قسم وحی کی ایک رؤیا صادقہ بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی جیسا کہ میں نے پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا، اور وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح وحی نازل ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس سے پہلے ہی 6 مہینے پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے، صبح بالکل ویسا ہی سچ واقع ہو جاتا۔
تو ایک قسم وحی کی یہ بھی ہے جسے رؤیا صادقہ کہتے ہیں، اور پانچویں یہ چوتھی قسم ہوئی، اور پانچویں قسم کلام الہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی، یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے، اور یہ شب معراج کے موقع پر 7ویں آسمان پر یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ بیداری کی حالت میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی سے ہم کلامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور چھٹی قسم ہے النفث فی الروح، دل میں وحی کا القاء ہو جانا۔ اس صورت میں یہ ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں ہوتے، نہ انسانی شکل میں، نہ اصلی شکل میں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز سنائی دیتی، بلکہ براہ راست حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا القاء فرما دیتے، اس وحی کا القاء فرما دیتے۔ جس طرح مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں القاء فرمایا۔ میں نے پچھلے سیشن میں یہ بتایا تھا کہ وحی کی اس قسم اور الہام کے درمیان بہت مناسبت ہے، یعنی الہام اللہ کے کسی بھی نیک بندے کو ہو سکتا ہے، کسی بھی مسلمان کو اللہ جسے چاہے اس کے دل میں الہام ہو سکتا ہے۔ الہام کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، اور وحی کی جو یہ والی قسم ہے نفس فی الروح، دل میں بات ڈال دینا، یہ بھی الہام سے ملتی جلتی صورت ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبی پر جب القاء ہو اس میں کیا فرق ہے، اور عام مسلمانوں پر جب الہام ہو تو اس میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق سمجھ لیجئے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ الہام میں یہ ہوتا ہے جب کسی انسان مسلمان نیک بندے کے دل میں کوئی الہام ہوتا ہے تو اسے اس بات کا تو یہ بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ ہاں میرے دل میں ابھی ایک بات آئی جو پہلے نہیں تھی، پہلے ایک بات نہیں تھی لیکن اچانک میرے دل میں ایک بات آ گئی، لیکن اس شخص کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا، یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ الہام کس کی طرف سے، کیا اللہ ہی کی طرف سے ہے یا اپنے سے خود آپ نے سوچ لیا۔ حتمی طور پر یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص کے دل میں جو بات آئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، برخلاف اس قسم کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس طرح نازل ہوتی کہ دل میں بات رکھ دی گئی، دل میں بات ڈال دی گئی، تو انہیں اس بات کا یقین بھی ہو جاتا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات حضرت جبریل نے میرے دل میں ڈالی ہے، اس بات کا 100% یقین ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان روح القدس نفث فی روعی، کہ روح القدس حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، تو ان کو یقین تھا کہ ہاں حضرت جبریل نے ہی میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام پر اس طرح کی بھی جو وحی نازل ہوتی ہے اس قسم سے، وہ حجت ہے، اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن اگر کسی نیک بندے کے دل میں الہام ہو جائے تو اس کے الہام کو فالو کرنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی یہ دین میں حجت ہے کہ ہاں فلاں عالم دین کے دل میں یہ بات آئی تو اس کو ہم دلیل بنا لیں، حجت بنا لیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ تو وحی کی کیفیت کے متعلق بات ہوئی۔ اب آئیے کہ جو چیز نازل ہوتی تھی، وحی تو پروسیس کا نام ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جس ذریعے کوئی بات، کوئی کلام، کوئی احکام نازل کیے جائیں اس پروسیس کو وحی کہتے ہیں، لیکن جو چیز نازل کی جا رہی ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی قرآنی آیتیں، وہ احکامات، وہ آیتیں جن کے ورڈز، جن کے الفاظ اور جن کی میننگ، جن کے معنی سب کے سب اللہ کے طرف سے، ورڈز بھی اللہ کے ہیں، میننگ بھی اللہ کی ہیں، جو آج قرآن کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے اور جس میں رد و بدل، حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں، قیامت تک وہ باقی اور قائم رہے گی، وہ چیز، وہ آیتیں باقی رہیں گی۔ تو اس قسم کو وحی متلو کہا جاتا ہے۔ متلو اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کی تلاوت کی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے تلاوت ہم کس کی کرتے ہیں؟ قرآن کی کرتے ہیں، تو قرآن کو ہم وحی متلو کہتے ہیں، وہ آیتیں
جو قرآن کا حصہ بن گئی، وہ وحی جو قرآن کا حصہ بن گئی، اسے ہم وحی متلو کہتے ہیں، یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم وہ قسم ہے وحی کی، وہ قسم جو قرآن کا حصہ تو نہیں بنی لیکن اس وحی کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکامات عطا فرمائے گئے، اس قسم کو وحی غیر متلو کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ ہمارے درمیان صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے، اسے ہم وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ یعنی احادیث کی ظاہر سی بات ہے تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں ہیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوئیں، قرآن بھی نازل ہوا اور قرآن کے علاوہ اور بھی چیزیں نازل ہوئیں جسے وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ وحی متلو یعنی قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کی ہیں، اور جو وحی غیر متلو ہیں، جو احادیث صحیحہ ہیں، ہمارے درمیان جو احادیث صحیحہ موجود ہیں، اس میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو میننگ ہے، جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن اس مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو وہ اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ تو یہ دو فرق بھی ہمارے ذہن میں اچھی طرح ہونا چاہیے۔ تو ہمارا جو اصل ٹاپک ہے تفسیر القرآن میں جو مضمون ہے وہ وحی متلو ہے، یعنی کتاب ہے، قرآن، جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، جس کے لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی کی نہیں جا سکتی، قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔